ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اور اب کلام پاک کا جو ترجمہ ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہر ماہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہم یہاں پر قرآن فہمی کا جو پروگرام ہے قرآن لورز کے زیر اہتمام یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ ہر مہینے جو پروگرام ہلو ایک منٹ کوئی ہل جاتی ہے تو کوئی لوز ہے شاید اے دیکھو تھڑے تھلے تار نہیں چوڑی جی وغیرہ تو نہیں ہر ماہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کلام پاک کے اس پروگرام کے اندر۔ یار دیکھو اتوار کے دوبارہ ایک دفعہ لگاؤ نا۔ ہلو 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 ہلو۔ تو آئیے کلام پاک کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہر مہینے ہم جو ایک رکوع تقریباً پڑھتے ہیں تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اور اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو انہوں نے عرض کی کیا تو زمین میں ایسا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو وہ تمام نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، تو انہوں نے عرض کی کہ ہر عیب سے پاک تو آپ کی ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، اور آدم اللہ نے آدم سے جب کہا کہ ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، جب آدم نے ان کو ان کے سب کے نام بتا دیے تو پھر اللہ نے فرمایا قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جس کو تم دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ حقیقت میں منکروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں جاوید امجد صاحب سے گزار ہوں کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ تجھے ڈھونڈ
ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو میلا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون مقام میں ہے، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، گرے قطرے ابر سے خاک پر، گرے قطرے ابر سے خاک پر، تو یہ بھولا سبزہ اٹھا کے سر، دیا غیب سے مجھے آرزو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تو مینا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ ماشاءاللہ جاوید بھائی باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے، اور اب حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ذیشان صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ دروشی پڑھیں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدحہ سراں
خالق نوا وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ مدینہ مدینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ پر جو بنا فرش کا وہ مدینہ مدینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ پر جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا وہ سراپا تا میں سراپا خطا شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا وہ سراپا تا میں سراپا خطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدحہ سرا خالق نوا وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ماشاءاللہ ذیشان صاحب ریاضت پیش کر رہے تھے مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں اور شک نہیں ریاض اس میں ہرگز ذرا وہ سراپا عطا میں سراپا خطا اور نام ان کا ہو کیوں نہ ورد زبان وہ شہید ہو جہاں وہ کہاں بڑا خوبصورت کلام ریاض صاحب کا لکھا ہوا تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن فہمی کا یہ خوبصورت سلسلہ ہے اور نئے آنے والے دوستوں کے لیے ہمیشہ چند کلمات ہم کہتے ہیں اور پھر ہمارے جو گفتگو کرتے ہیں دوست وہ اپنا وہ پیش کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے اور سادہ سا پیغام ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف یہی سمجھنا ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے اور اگلا جو مرحلہ ہے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا یہ جو ہے یہ ہماری جو زندگی ہے اس کو بھی لاجواب اور خوبصورت بنائے گا کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا کیا حکم ہے جس کو ہم نے ماننا ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن پر ہم چل کر اس راہ پر چل کر ہم کامیابی تک پہنچیں گے اور اللہ کی وہ نعمتیں وہ انعامات جو اس نے دنیا میں رکھے ہیں
اس کے حقدار بنیں گے، اور پھر جو آخرت کے اندر اللہ نے جو انعامات اور نعمتیں کامیاب لوگوں کے لیے رکھی ہیں ان کے حقدار ہم کیسے بنیں گے۔ تو یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھ کر ہم ثواب حاصل کریں بجا ہے، لیکن قرآن کے بھیجنے کا اصل مقصد جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی قرآن بار بار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی جو قوم ہے یہ اس کے لیے رہنما ہے، یہ راہبر ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کلام مقدس سے حاصل ہوتی ہیں۔ ساری زندگی بھی ہم پڑھتے رہیں گے تو نامہ اعمال کے اندر نیکیاں تو ملیں گی، لیکن قرآن جو اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کی جو منشا ہے، جس کے لیے یہ جو آیات آج میں نے پڑھی کہ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ جی یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر یہاں اگر بھیجنے کا مقصد ہے کہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو دارالعمل ہے یہاں انسان کیسے وہ زندگی گزارتا ہے، اس مقصد کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے، کیا یہ اس کے اوپر عمل کر کے آیا ہے یا ناکام ہو کے آیا ہے۔ تو کامیاب ہونے کا جو راستہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو لینے سے بڑی بڑی جو مخلوقات تھی انہوں نے انکار کیا، اور اس کے لیے جو انتخاب ہوا وہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ کے دل مقدس کے اوپر یہ کلام مقدس اتارا گیا، تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ تو امت کا یہ فرض ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کے اندر بھی اس کو جو ہے عام کریں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ارد گرد متعلقین، جہاں کوئی بیٹھتا ہے کام کے اوپر، جاب کے اوپر، دکان کے اوپر، تو اس قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ یہ ہر مہینے 1 گھنٹے 1.5 کا جو پروگرام ہم سجاتے ہیں، آپ لوگ محبت سے آتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ جنہوں نے اس کو جو ارینج کرتے ہیں، جتنی بھی محنت ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ حاجی جاوید صاحب جن کی یہ جگہ پر یہ پروگرام ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی اجر کثیر سے، جو حاجی صاحب، حاجی مسعود صاحب اور پوری ٹیم جو یہاں پر کام، ان کو سب کو اجر دے۔ تو یہ قرآن فہمی کا ہی سلسلہ ہے، بس یہی سمجھانا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو دل میں اتاریں۔ قرآن آپ کو کسی مقام کے اوپر آپ کو نیچے نہیں رکھے گا، انشاءاللہ آپ اس کلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ آپ کو وہ بلندیاں عطا کرے گا کہ جس کے اوپر لوگ رشک کریں گے۔ تو میں عاصم بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں بھی دوست آئے ہیں سب تو پہلو سارے ویج رکھو گے، ٹائم اپنا زیادہ کر لینے ہیں، 8:30 عشاء تو بعد اس تو بعد جنہ بھی آپ لے جی پروگرام اپنے تے ڈیپینڈ کرتے ہیں، چھیتی تے کوشش کرے کرو بھی جلدی آئی عشاء دی ماشاءاللہ جماعت موسم ٹھیک ہے کہ کافی بہتر ہو گئے، اتنے بھی جماعت ہو جاتی ہے، اتنے بھی کرا لی گئی، اتوں پڑھ کے آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ جلدی آئی۔ بچے دے آدھا بیٹھے نے تے جوان نسل بیٹھی نے، چھوٹے ینگ بچے بیٹھے نے، تے جدو آپ بچے نو پڑھائی والے لانے ہیں تو کدی آپ نے سوچا بھی اسی کدی کرامتی والے بھی ایڈی سختی کی ہے جی آپ سکول بھیجنے کرنا مسجد چ بھیجی ہے، صرف قرآن مجید جڑا ہے ان کی پڑھائی واسطے چلا گیا بچہ ٹھیک ہے، نہیں گیا تو ٹھیک، سکول باقاعدہ یونیفارم کتاباں بستے سب کچھ ہر ایک چیز پوری کر کے بھیجتے ہیں، تے اتوں پورا بچہ نہیں جاتا تو فون بھی آ جاتا ہے بچہ نہیں آیا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم واسطے کدی انہیں سیریس ہونے بھی انہیں سنجیدہ ہونے بھی آپ قرآن جی پڑھانا ہے، قرآن جی کنج پڑھانا ہے
ਮੌਲਵੀ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫਸਾ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਅਯੂਬ, ਲਤੀਫ, ਨਬੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਮ ਜੀ ਮੰਨ ਗਈ ਮਰੀਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਨਾ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਯਕੂਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਯਕੂਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਮੰਮਾ ਯਕੂਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਜੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਹਰੂਫੇ ਤੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਐਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਕਲਾਮ ਜੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਕਲੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਆਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮੁਤਮਿਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ और दानिश फहम बढ़ेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕੀ ਹੈ, इलम की दानिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है या अल्लाह मेरे इल्म च इजाफा फरमा। ते आप कोई इस दुआ को मद्देनजर रखिए, सारे दूसरे अफिया की दुआवां याद रखिए भी या अल्लाह जन्नत की जगह देवे। गुनाह करांगे तो माफी मांगांगे ना, तो पहले गुनाह कीतियां ने तो दुआवां फिर पढ़ी जांदे हैं। कभी इलम की दुआ भी याद रखो, इलम हासिल करना जेड़ा है वो साडे वास्ते बड़े होने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਖਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ से गौर तक मतलब पैदाइश से लेके मरद तक इल्म हासिल करो। इल्म वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਦੂਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਜ਼ਮਾਓ ਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਮਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਸਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਦਿਲਾਂ ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ
انشاءاللہ العزیز اپنی ساری زندگی جڑی نا اطمینان تے سکون نال لگے گی. ساڈے پورے معاشرے دے وچ ایک لائناں سیدھیاں ہو جائیں جڑے کہندے نے بندہ جڑا بگاڑ پیدا ہے دور ہونا چاہیے پر آستہ یہ تو بچیاں نوں آدھے نال لاؤ قرآن بھی پڑھاندے نے تے آپ سے قرآن کوئی بھی جنہاں کو پڑھتے ہیں انہاں نوں خصوصی ایک ہدایت ہونے چاہیے بچے آمن قرآن بھی عربی نہ پڑھ اس کے بعد انہوں سمجھن تے اونے تے عمل کرن دی ایک اپنی صلاح ہونی چاہیے. تے میں زندگی چ پہلی بار جو قرآن بھی پڑھیا تے مینوں پڑھیا لگیا بھی اپنے آپ قرآن بھی نہیں پڑھی دا ترجمے دے نال اپنے آپ قرآن بھی نہیں پڑھی دا الٹ اثر ہو جائے. تو قرآن جی دے وچ بھی اچھا سی انہاں دا سانس کتاب کو بھی تے تیرے واسطے اے بندہ تیرے واسطے بڑی سان ہے سمجھن والی ہے تے رام نال ہی انہاں تو اج دل تو دار تے دنیا روشن ہے. قرآن بھی پڑھو گے عقل بھی آتی ہے. بس ایسی گل کرنی سی. السلام ماشاءاللہ بڑے آسان اور سادہ انداز میں قرآن کو سمجھنے کے لیے یاسر صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے. تو آئیے اگلے گفتگو کرنے کے لیے جن کو میں دعوت دیتا ہوں حاجی مسعود صاحب آپ تشریف لائیں اور الفاظ سے گفتگو فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. اللہ پاک سورہ والتین میں ارشاد فرماتے ہیں چار قسمیں خاک والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد. یہ چار قسمیں کھا کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا. چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. اور واقعی اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے چنا ہے تو یقیناً اس نے ہمیں خوبصورت ہی بنایا ہے کیونکہ اس نے اپنا محبوب خوبصورت بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے تین لباس پیدا کیے. سب سے پہلا جو لباس ہم پہنتے ہیں وہ یہ لباس جو ہم نے ابھی پہنا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک لباس اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. دوسرا لباس ہمارے لیے کفن ہے. جب ہم یہاں سے اللہ پاک میں واپس لے کے جائیں گے تو ہمیں جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کفن کہتے ہیں. ایک لباس اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ پیدا کیا ہے. تیسرا لباس ہمارے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے وہ ہے تقوی کا لباس. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جب سفر کرنا ہو اللہ کے گھر کا تو اپنا سامان بھی رکھ لیا کرو مگر سب سے بہترین جو آپ کا لباس ہے آپ کا سفر کا جو سامان ہے وہ آپ کا
تقوی ہے۔ یہ تین لباس جو اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اس میں بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ ہم قرآن سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ تقوی کا لباس ہے کیا۔ قرآن پاک کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے، 177۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی، بلکہ نیکی تو یہ ہے، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی چیزیں گنائی ہیں۔ ایک آیت ہے صرف 177، جا کے گھر میں آپ اس کو مطالعہ بھی کرنا ہے۔ اس میں نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو، آخرت کے دن کو، ملائکہ اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے سب سے پہلے رکھی ہیں کہ انسان پہلے اللہ کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، ملائکہ کو مانے اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ آگے اللہ پاک دوسرا فیض بیان کرتے ہیں اور اس میں آپ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرنے والوں کو۔ یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے اپنی تعارف کے بعد کہ میرا مجھے مانو، میری کتابوں کو مانے، میرے پیغمبروں کو مانو، ملائکہ کو مانو، سب کو مانا کے اس کے بعد آپ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کو اس طرح خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور غلاموں کو، یا مثال کے طور پہ کوئی قیدی ہے اس کو چھڑانے پر اپنا مال اس پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد عبادت کے طرف اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں۔ دیکھو کتنی زبردست چیزیں ساریاں اللہ پاک نے اس میں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے، اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں۔ تنگی، ترشی، فقر و فاقہ اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لیں۔ مطلب کہ کیسے بھی حالات ہو اس پر صبر کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی پرہیزگار ہیں۔ مطلب کہ تقوی والے یہ لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے 3 لباس پیدا کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اور تقوی کے لباس میں اللہ پاک نے یہ جو ساری چیزیں گنائی ہیں اپنا تعارف کرایا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا جو دل پسند مال ہے انسان کے پاس وہ جس طرح خرچ کرنا ہے اور کن کن پر خرچ کرنا ہے وہ گنایا ہے، اور آخر پہ صرف اللہ پاک نے 3 چیزیں گنائی ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ہر حالت میں صبر کرو۔ یہ اللہ پاک کے مسئلے کی ساری چیزیں ہیں۔ ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں صرف اس قرآن کے میسج کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اور ہمارا کوئی یہاں پر کوئی مقصد نہیں ہے۔ قرآن لفظ کے پروگرام کے تحت ہم یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں، نہ ہم کوئی عالم ہے نہ ہمیں کوئی علم آتا ہے، ہم تھوڑی سی چیزیں جو قرآن سے پڑھتے ہیں سارے دوست کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچا دیں۔
اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، نہ ہمیں اپنی زندگی کے متعلق پتا تھا کہ ہم نے دنیا میں آنا ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کب واپس جانا ہے۔ درمیان کا پیریڈ اللہ پاک نے تھوڑا سا ہمارے لیے رکھا ہے، اور اس میں بھی ہمارا اختیار بہت کم رکھا ہے۔ دیکھیں، سانس ہماری چل رہی ہے، اس کو تھوڑی دیر آپ روک کے دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہو جائے گا۔ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے آپ کی سانس کو چلانا، اور آپ کی سانس چل رہی ہے۔ ایک آدھے منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے اپنے سانس روک کے دیکھیں تو آپ کا حشر ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ آنکھ اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، ہم ساری دنیا کو اس سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ آنکھ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ہمیں سانس چلایا ہے، ہمارا ہر وقت سانس چل رہا ہے، ہمارا ہر وقت دل دھڑک رہا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا دھڑکنا، اور پوری باڈی کو وہ خون پہنچا رہا ہے اور وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ یہ زبان ہے نا، زبان، اس کے نیچے ایک پمپ لگایا ہوا ہے اللہ پاک۔ اب سارے غور کریں کہ ہمارے منہ کو تر رکھنے کے لیے وہ پمپ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اگر کچھ لمحے کے لیے اگر وہ پمپ بند ہو جائے تو آپ غور کریں کہ آپ کے منہ کا اتنا خشک ہو جائے گا آپ کا منہ کہ آپ سے نا بات بھی نہیں ہوگی۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ پاک کو ہماری ضرورتوں کا کتنا پتا تھا کہ یار اس کو یہ بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کی اگر زبان خشک ہو گئی تو اس سے تو بولا نہیں جائے گا، مگر اللہ پاک نے ہماری زبان کے نیچے ایک پمپ لگا دیا جو ہر وقت وہ میری زبان کو تر کرتا ہے۔ یار اتنی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ صرف اتنا غور کر لو کہ آج جو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے کوئی آدمی اور اس کو سانس نہیں آ رہا، اس کو مصنوعی آکسیجن لگی ہوئی ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ سانس کی کیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یار سانس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سارا دن اللہ پاک کی یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور شکر نہیں ادا کرتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی مان کے چلا جائے، اس کی مان کے اپنی زندگی گزاری جائے، اور جب تک ہم اس کی مان کے زندگی نہ گزاریں گے، یقین کرو نہ ہم زندگی میں سکھ پائیں گے نہ آخرت میں سکھ پائیں گے۔ اگر اپنی زندگی کو آسان کر کے جینا چاہتے ہیں لوگ تو صرف یہ کام کریں کہ اللہ کے کلام کی آج سے اسٹڈی شروع کر دیں اور اس کو پڑھ کے یقین کریں، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں صرف اردو ترجمے کے ساتھ، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے اور اللہ کا شکر میں نے کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ کے شکر کا ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جب تشریف لاتے ہیں، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں ٹھنڈے موسم میں بھی، تو آپ ہمارا جو میسج ہے کم از کم آپ دوست جا کے گھر اس کو ضرور ایک دفعہ اسٹڈی کیا کریں، قرآن پکڑ کے، اور دیکھا کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ عمل کریں گے، آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب خوبصورت انداز میں عمل کی دعوت دے رہے تھے اور شکر کا بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے تھے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان کو شمار ہی نہیں کر سکتا، گن ہی نہیں سکتا، اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی بے شمار نعمتیں ہیں، تو پھر اس پر شکر کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور جب شکر کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ،
اگر غفران نعمت کرو گے، نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ایسا ہے۔ تو ہم شکر گزار بندے بنے، شکر کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، اور اپنے سے نیچے والے جو انسان ہیں ان کو دیکھتے رہیں کہ کروڑوں انسان ہیں